الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں، شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں، شمع ایمان کو ہر دل میں فروزاں کر دوں. اجلاس کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مخدوم مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، سنگرام اور پورے ضلع مدھوبنی کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، بات کافی ہو چکی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اب کسی لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے. ہم اور آپ اپنے امیر کا خطاب سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. تعمیل حکم مختصراً چند منٹوں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مدرسہ عارفیہ میں پہلے بھی آنا ہوا بارہا. حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ جب اس سے پہلے تشریف لائے تھے، اس اجلاس میں بھی حاضر ہوا تھا. آج باضابطہ اجلاس میں یہ دوسری بار میری حاضری ہے. مدرسہ عارفیہ جو اس پورے علاقے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، جس ادارے نے نہ معلوم کتنے حفاظ، علماء، فضلاء تیار کیے، اور اس پورے خطے میں اس ادارے کے ابناء قدیم موجود ہیں جو آج صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ اس ادارے کو ایک بار پھر اسی شان اور شوکت کے ساتھ اور اس کی عظمت رفتہ کے ساتھ اسے واپس لائے. یہ ادارہ جس عظیم شخصیت کے نام کی طرف منسوب ہے وہ حضرت مولانا عارف صاحب ہرسنگھ پوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. قطب عالم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ارشد. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عظیم مقام سے اور ولایت کے بہت اونچے عہدے پر انہیں فائز فرمایا ہے، جس کے فیضان سے صرف یہ خطہ نہیں، پورا بہار نہیں، پورا ہندوستان مستفید ہو رہا ہے. آج انہی کی نسبت پر یہ ادارہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو باوقار بنائیں،
اس کو مستحکم کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کی تعلیم کو، اس کے نظام کو، اس کے سارے سسٹم کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، تاکہ حضرت مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں ان کو تسکین حاصل۔ میرے بھائیوں، دارالقضا کے قیام کا اور دستار بندی ان دونوں کے مجموعے کا اجلاس ہے۔ ابھی قاضی کا تقرر بھی ہوگا، فارغ ہونے والے حفاظ کے سروں پر دستار بھی باندھی جائے گی۔ آپ حضرات ان دونوں روح پرور منظر کو دیکھیں گے۔ ابھی آپ حضرات نے مختلف علماء کرام سے تفصیلی تقریریں سماعت کی اور تقریباً ہر موضوع پر بات آ چکی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جن ادوار سے آپ گزر رہے ہیں اور جن حالات اور معاملات کو آپ جھیل رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے بچے دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل اعمال صالحہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدارس اور مساجد سے رشتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اکابر اور علماء کی عظمت اور ان کی قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے برے اثرات بھی سماج میں پڑ رہے ہیں، کہ کوئی شخص کسی بچے کو نشے میں ملوث بھی اگر پائے تو ڈانٹ نہیں سکتا، تعلیم سے دور بھی اگر گلیوں میں پھرتا ہوا پائے کوئی اس کا دامن نہیں کھینچ کر اس کو تماچا رسید کر کے ان کی فہمائش اور تنبیہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی موبائل پر فلمیں دیکھ رہا اور گندی تصویریں کو دیکھ رہا چوراہے پر بیٹھ کر، تو کسی میں ہمت و جرأت نہیں اسے ڈانٹ دے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ اثرات ہیں جو انہی بنیادوں پر منتقل ہوئے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 آئی اور تعلیم کے پورے نقشے کو تبدیل کر دینے کا ایک پورا اژدہا ہندوستان میں لایا جا رہا تھا، جو اژدہا دینی تعلیم کو، دینی مزاج کو اور اس معیار کو اس طرح ہضم کر جائے گا کہ آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے در حقیقت الحاد کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ وہ ملحد اور زندیق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے سب کچھ رہیں مگر مسلمان باقی نہ رہے۔ ان میں ایمان کی حرارت، ان میں ایمان کی جوش اور گرمی باقی نہ رہے۔ وہ اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ اس ملک میں زندہ نہ رہیں۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے جو اثرات لائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے دیو مالائی کہانیاں بتائی جائیں گی، مشرکانہ رسومات بتائے جائیں گے۔ اس ملک میں یہ تاریخ بتائی جائے گی کہ اس ملک کے پروان چڑھانے میں غیر مسلموں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو زیر کر کے دکھایا جائے گا، اس پورے نصاب کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے مدرسوں میں جانا بند کر دیا جائے گا، مکاتب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ہر 3 سال کے بچے کو مدرسہ اسکول میں جانا ضروری قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ 3 سال سے اوپر کی عمر کا اسکول میں نہیں جا رہا ہوگا، اس پر صرف ان کو نہیں، ان کے ماں باپ کو جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ زبانی تقریریں نہیں ہو رہی، اس کا آرڈر ہو چکا ہے، نافذ ہونے میں 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی وقت لگ جائے یہ غلط مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ اسی کے مضر اثرات و نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو مسلط کیا جن کے ذریعے سے ایسا نظام و نصاب تعلیم پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔
اس لیے کہ ہم نے مدارس کی قدر نہیں کی، مدارس کی تعلیم کو محسوس نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں جانا کہ اس ملک کے نقشے کو بدلنے میں اور اس ملک کی تعلیم کی خواندگی میں اضافہ کرنے میں ان مدارس کا کیا کردار اور کیا کارنامے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ مدارس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ علماء دروازوں پر دستک دے کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں ایمان کے تحفظ اور اس کی بقا کا ذریعہ یہ مدارس اور مدارس کے علماء ہیں۔ آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آج دین اگر زندہ ہے، شریعت اگر زندہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اگر باقی ہے، اگر مساجد کے منبر و محراب پر تقریریں ہو رہی ہیں، اگر مصلوں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اذان کی آواز اور اس کی صدا اللہ اکبر اس ملک میں سن رہے ہیں، تو یہ کردار صرف اور صرف مدارس کے لوگوں پر جا رہا ہے اور مدارس سے پڑھے ہوئے ان کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سر جاتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا وہ مشہور مصرع سنا کہ ان مدارس کو اسی حال میں رہنے دو، ورنہ میں نے یورپ کے وہ حالات دیکھے۔ بخارا و سمرقند میں جب مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا، مساجد کو بند کیے گئے، لائبریریوں کو جلایا گیا، وہاں کی عوام خاموش بیٹھی رہی، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بھی وہاں قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترس گئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام بخاری بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام مسلم پڑھا رہے ہیں، جہاں صاحب شرح العقائد النسفی پڑھا رہے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں صاحب ہدایہ کی تصنیف کر رہے ہیں، اسے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سرزمین کی صورتحال ہو گئی۔ آج ایک بار پھر مدارس اسلامیہ پر اسی انداز کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، سروے کی بات کی جا رہی ہے، جانچ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس ایسے ہیں، بیکار ہیں، منظور شدہ نہیں ہیں، اسے بند کر دیا جائے، یہاں جہاد کی تعلیم دی جاتی، یہاں دہشت گردی پڑھائی جاتی، یہاں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک بار پھر باور کرایا جا رہا ہے۔ ان کو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو اس ملک کی تقدیر کے بدلنے میں اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں انہی مدارس کا کردار ہے۔ 35,000 علماء کی گردنیں اسی انداز سے لٹکا دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ 55,000 لوگوں کو سولی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ لاہور دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک ان کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ ہندوستان شاہد ہے، واقف ہے، لیکن آپ کو بتانا ہوگا آج اس تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، آج اسی سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مجھے عرض آپ سے یہ کرنا تھا، ان مدارس کی عظمت کو کم از کم آپ تو سمجھیے، محسوس کیجئے، آپ کو اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور اس کے لیے قربانی جانی مالی ہر چیز کے لیے پیش کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ لیکن جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، انہیں اپنے نظام کو، اپنے نصاب کو، اپنے قیام و طعام کے سلسلے کو، اپنے حسابات کے آڈٹ کرانے کو، اپنے زمینوں کے حفاظت کے سلسلے کو، ان کے بلڈنگوں کے نقشوں کی منظوری کو، ان کے رجسٹریشن کے مسائل کو، یہ جو بنیادی مسائل ہیں، اس کے لیے بھی مدارس کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مدارس کو محسوس کیجئے، ان کی ذمہ داریوں کو اور اس کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ دیکھیے آج نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے مدارس کے تعلیم پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے پھر مدارس میں کون بچے جائیں گے جب سارے بچے کے لیے اسکول جانا ضروری ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ہی نقشہ کام کرے گا، وہ نقشہ مکاتب کا ہے۔ ایک ہی نظام اس وقت رائج رہ پائے گا جو نظام مکاتب کا نظام ہوگا، صباحی اور مسائی، صبح و شام کے مکتب، جہاں اسکول سے بچے آئیں یا جانے سے پہلے صبح بھی اور آنے کے بعد شام بھی، وہ ان مکاتب میں بیٹھ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو، اپنی حدیث کو، اپنی شریعت کو، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، وہ اپنی چیزوں کو باقی رکھ سکیں، وہ انہی مکاتب کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ مدارس کا جال بچھانا ہوگا۔ مدارس کے لیے ہر آبادی، ہر محلے میں مدارس قائم نہ کیجئے، جو مدارس ہیں انہیں مضبوط کیجئے۔
ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مکاتب کا جال بچھائیے، جتنا ہو سکے مکتب قائم کیجیے۔ میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جس کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ مکتب کا نظام قائم کرے۔ ایک استاذ کی صلاحیت ہے 10,000 روپے مہینہ دے سکتے ہیں، وہ ایک مکتب بنائے اور اس میں تعلیم کے سلسلے کو شروع کرے۔ 5,000 دے سکتا ہے 2 آدمی مل کر قائم کر لے، 1,000 دے سکتا ہے 10 آدمی مل کر 10,000 کا انتظام کرے اور ایک مکتب بنا لے۔ اگر آپ نے مکاتب بنا لیا، اپنے بچوں کے دین، ایمان و یقین کو آپ نے ٹھیک کر لیا، یقین مانیے یہ جو ارتداد کی آندیاں چل رہی، یہ جو ارتداد کا طوفان ہمارے گھروں پر دستک دے رہا ہے، یہ سارے سلسلے اس سے بند ہو جائیں گے۔ آج اگر بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی عظمت نہیں، وہ نہیں جانتے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور سارے کائنات کو دوسرے پلڑے پر، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پرچہ وزنی ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اسے نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صحابہ کی بہادری کی کیا واقعات ہیں، صحابہ کے ایمان کے لیے قربانیوں کے پیش کرنے کے کیا واقعات ہیں۔ وہ صحابیات کے واقعات کو ہماری بیٹیاں نہیں جانتی، اس لیے آپ اپنے گھروں میں تعلیم کو جاری کیجئے، انہیں صحابہ کے واقعات کو، صحابیات کے واقعات کو، ان کے علم سے جذبہ کیا تھا، ان کی جرأت کیا تھی، ان کی بہادری کیا تھی، دین کے لیے مر مٹنے کا کیا انداز تھا، آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، ان کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ کیا تھا۔ انہیں یہ بتانا ہوگا کہ شریعت کی اتباع اور شریعت پر عمل کرنے کا کیا جذبہ تھا، یہ انہیں بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے، یقین مانیے اپنی ذمہ داریوں کو آپ پوری نہیں کر سکیں۔ تو آپ ایک تو مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر آبادی میں عزم کیجئے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے، کریں گے ہر آدمی انشاءاللہ؟ دوسری بات میں نے عرض کی، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی فلاں اور فلاں کو لے کر بیٹھ کر کم از کم صرف 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو دے سکیں آپ رات ہی کے وقت میں تعلیم کے نظام کو قائم کیجئے، جہاں دین کی بنیادی باتیں انہیں بتائیے، سکھائیے۔ اس نظام کو بھی ختم نہ کیجئے۔ کیا آپ حضرات پورا مجمع یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم لوگ تعلیم کو عام کریں گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر یقین دلائے، ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات حضرت کو وہاں زحمت نہ دیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو زحمت اور تکلیف میں نہ مبتلا کریں۔ آداب محمد یہی ہیں، اس لیے آپ حضرات انہیں آسانی کے ساتھ اسٹیج پر آنے دیں، اور اسٹیج پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ حضرات ان کی زیارت بھی کریں گے اور بعد میں پھر مسافے کا وقت بھی آپ کو ملے گا، مگر ابھی مجمع منتشر نہ ہو، اس وجہ سے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اجلاس کے نظام کو درست رکھنے کے لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور حضرت کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ دیں تاکہ وہ اسٹیج پر آسانی کے ساتھ آ سکیں۔ اس لیے راستہ نہ گھیریں، آسانی کے ساتھ آنے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ کر سکون و وقار اور متانت کا اظہار کر کے آپ حضرات جو ہیں انہیں مبارکباد پیش کریں، اور حضرت کے لیے ایک مرتبہ آپ حضرات نعرہ لگا لیں، تکبیر تکبیر تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اسٹیج پر۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان و وقار کے ساتھ بیٹھے اور حضرت کی یہیں سے زیارت کریں گے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا دو چیزیں، ایک تو میں نے مکاتب کے نظام کے لیے آپ سے کہا، دوسرے آپ سے تعلیم کے لیے کہا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج آپ حضرات نے دارالقضا کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، اسلام انصاف کو عام کرتا ہے، اور انصاف ایک بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے قاضی صاحب سے تفصیل سے باتیں سنیں۔ یہاں دارالقضا اگر قائم ہو جائے، آپ سب کی ایک ذمہ داری میں دے رہا ہوں اور اس کا عہد لے رہا ہوں کہ دارالقضا کے قیام کے بعد آپ حضرات اپنے مسائل کو،
اپنے جھگڑے کو، اپنے چاہے وہ میاں بیوی کا خاندانی اور آئلی مسائل ہو یا کوئی اور زمینی یا اور جائیداد کا کسی بھی مسئلے کا آپ کا آپس کا جھگڑا ہو، کسی بھی طرح کا، آپ اپنے تمام مسائل کو کورٹ کچہری میں لے جانے کے بجائے دارالقضاء میں ان مسائل کو لے کر آئیں گے، انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر یقین دہانی کرائیں گے الحمدللہ۔ آپ اپنے تمام مسائل کو دارالقضاء میں لائیں گے۔ دیکھیے خود مدھوبنی ضلع کے اندر کئی دارالقضاء قائم آپ دیکھ رہے ہیں، جدھر جائیں گے وہاں آپ کو نظام ملے گا۔ اس لیے آپ لوگ یہ عہد کریں کہ ہم لوگ دارالقضاء ہی میں جائیں گے اور اس کے علاوہ ہم کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا کیا پیغام ہے؟ اسلام کا تو انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومنون جمع ہیں۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ذرا بات مت کیجئے، خاموشی سے، موبائل والے خاموشی سے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، وہ پاکستان کا مسلمان ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ کینیڈا کا ہو، وہ چائنا کا ہو، وہ جاپان کا ہو، دنیا کے کسی گوشے، کسی خطے، کسی جزیرے، کسی ٹاپو کا مسلمان ہو، کہیں بھی بسنے والا ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ گورا ہو، کالا ہو، وہ ظاہر ہے جس طرح کا بھی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، وہ سب آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمیں اسلام نے بتایا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، وہ برادرانہ اخوت والا رشتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ بٹ گئے، کوئی مسلکوں میں بٹ گئے، کوئی مشربوں میں بٹ گئے، وہ دیوبندی ہیں تو وہ بریلوی ہیں، وہ جماعت اسلامی ہیں تو وہ مودودی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ غیر مقلد ہیں، وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، ہم لوگ بٹ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، ہم نے اس پہ اختلاف کی بنیاد بنا لیا۔ ہم نے آج علاقے کی عصبیت کو جنم دے دی۔ یہ بہار کے ہیں، یو پی کے ہیں، یہ مدھوبنی کے ہیں، یہ دربھنگہ کے ہیں، علاقائی تعصب کو جگہ دیا۔ اور اس سے کہیں زیادہ ہم نے برادری کی عصبیت کو اس قدر مضبوط کر دیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ علماء والحفیظ ادارے ٹوٹ گئے، مدارس ٹوٹ گئے، مساجد محفوظ نہیں رہے۔ آج یہ قریشیوں کی مسجد ہے، یہ شیخوں کی مسجد ہے، یہ انصاریوں کی مسجد ہے، یہ پٹھانوں کی مسجد ہے، اس طرح سے منتشر ہو۔ یہ ادارہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا فلاں کا ہے، کمیٹی میں فلاں اور فلاں۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبائل تو ہم نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، اصل اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ایک عہد میں یہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ حضرات ان عصبیتوں سے اوپر اٹھ کر ایک ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھائی بھائی مانیں گے اور اپنے دلوں سے مکمل طریقے پر برادری کا اور دوسری تمام عصبیتوں کو، جس عصبیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے بعد جب اسلام آیا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے پیروں تلے اسے رون دیا تھا، آج پھر اسی زمانے جاہلیت کی عصبیت کو ہم لے کر آئے۔ کیا آپ حضرات عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی عصبیتوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ؟ کسی مجلس میں عہد کرتے ہیں، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر یقین دلائیے پیچھے۔ الحمدللہ آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ دیکھیے آپ نے عصبیت کو ختم کر دیا۔ اسلام کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی پہچان آپ جانتے ہیں کہ اخلاق۔ آج مسلمان بہت بد اخلاق ہوتے ہیں، ان میں اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی اصل پہچان اخلاق۔ صحابہ دنیا کے جس خطے میں نکل گئے ان کے اخلاق کی بنیاد پر، ان کی نیکی کی بنیاد پر اس ملک میں 1,51,000 جب مسلمان تھے اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جنہوں نے کوڑا ڈالا، ان کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، وہ بڑھیا جب بیمار ہوتی ہے آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور پائنتی میں بیٹھتے ہیں ان کی چارپائی پر،
وہ پریشان ہو جاتی اس اخلاق کو دیکھ کر. جب واپس ہونے لگتے ہیں وہ آپ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں, محمد کہاں جا رہے ہو؟ اگر جا رہے ہو تو میرا دل بھی لے کر جا رہے ہو, مجھے پڑھا دو اپنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتی مسجد نبی میں پیشاب کر دیتا, اسے معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا, کچی مسجد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھلوایا صحابہ سے, ان کو غسل کرایا, کپڑے دیے, سواری دی, اور ان کو پھر روانہ کیا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ. جب یہ شخص واپس گئے تو جانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا, ایھا الآباء والاجداد ایھا الاعزاء والاقارب, اے میرے رشتہ داروں کہاں ہو, آؤ, میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ وہ انسان بھی فرشتہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لوگ آئے, 400 لوگوں کے ساتھ وہ آئے اور پڑھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اور آپ آج ان چند بنیادی باتوں پر عمل کو لے کر یہاں سے جائیں تاکہ یہ اجلاس کامیاب ہو اور ہمارا جمع ہونا کامران ہو. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق پر رحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.